ہر مسلمان پر، جو میں پہلے بھی بتایا کہ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر جو وسعت رکھتا ہو، من وجد سعۃ لأن یضحی فلیضحی فلا یحضر مصلانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ان کو قربانی کرنا ہے، ان پر قربانی واجب ہے، اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایک لفظ میں تو فلا یقربن مصلانا، یعنی قریب نہ آئے، دوسرے میں فلا یحضر مصلانا، کہ وہ عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو یہ وعید ہے، یعنی یہ عمل اتنا زیادہ ضروری ہے، ایسے دنوں میں بھی کوئی آدمی اگر ایسے عمل سے رکتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جب منع کر دیا کہ ایسا لوگ عیدگاہ نہ آئے جو قربانی نہ کرے، تو پھر سوچ کر دیکھیں کہ کتنا زیادہ اہم اور ضروری ہوگا۔ تو جس شخص پر بھی قربانی واجب ہے وہ کوشش کرے کہ وہ ادا ہی کرے۔ بہت سے ایسے مسائل آئے اس مرتبہ کہ بعض عورتیں ہیں زیورات رکھی ہیں، اور یہ خاص مسئلہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہوں کہ عورتیں زیورات رکھتی ہیں اور ان زیورات کی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہو چکا ہوتا ہے، اور کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ اب کیا کریں؟ آپ نے جب اتنا زیورات جمع کر کے رکھا ہے جس پر قربانی واجب ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو آپ کو دینا پڑے گا، نہیں دو گے تو آپ گناہگار ہوگے۔ اس کی شکل اب کیا بنے گی؟ شوہر سے لے، بھائی سے لے، باپ سے لے، نہیں کہیں سے ہوتا ہے، قرض لے۔ آئندہ اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی طریقے پر ادا کر سکتے ہیں، لیکن قرض لینے کی بھی صورت نہیں، کیا ہم کریں؟ کیا آپ ان زیورات کو بیچیں، ان میں سے آپ کو قربانی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ شرعی حقوق کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ کو اتنا مال و دولت رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ اگر اتنا مال و دولت رکھتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو آپ کو قربانی بھی کرنا ضروری ہے اور آپ کو زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ نہیں دیں گے آپ گناہگار ہوں گے، اللہ کے یہاں آپ پکڑے جائیں گے۔ اور قربانی کے متعلق جانوروں میں یہ تین قسم کے جانور، اونٹ، بھینس، گائے اور بکرا، بھیڑ، دمبا، مینڈا جسے کہتے ہیں، یہ تین طرح کے۔ اونٹ تو ایک الگ ہی قسم، سب سے بڑا جانور، 5 سال کا کم از کم ہونا چاہیے اگر کوئی اونٹ کرتا ہے تو۔ بھینس اور گائے کے اندر یہ بھی قربانی ہوتی ہے، یہ بھی بڑے جانوروں میں سے ہے، تو اس کے اندر 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں بھی 7 حصے، اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی ایک اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، ایک بھینس کو 7 آدمیوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ان میں 2 سال ہونا ضروری ہے، 2 سال کا ہو، عیوب سے پاک ہو۔ عیب وہ عیب جو جانور کے اندر کمی اور نقصان پیدا کر دے، جانور کے منفعت کو، اس کے فائدے کو ظاہر کر دے، وہ عیب جو ہے قربانی کے اندر رکاوٹ ہے۔ جیسے کوئی جانور لگڑا ہے، وہ لگڑا اتنا زیادہ پیر چلنے کے لیے ہوتا ہے، اب وہ جانور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس پیر کو چلنے کے لیے استعمال بھی نہیں کر پاتا، اٹھا کے چلتا ہے، وہ جانور قربان نہیں کر سکتے۔ اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے، چوٹ ہے، اور وہ پیر کو رکھ کے چل لیتا ہے، وہ قربانی ہو جائے گا۔ آنکھ دیکھنے کے لیے، اگر آنکھوں کی بینائی اتنی ختم ہو گئی ہے کہ چلتے وقت وہ تمیز نہیں کر پاتا، دیواروں میں ٹکر مار دیتا ہے، کھانے میں وہ تمیز نہیں کر پاتا، گھاس کے بجائے کچھ اور بھی کھا جاتا ہے، تو وہ ایسا ہو گیا کہ اب وہ آنکھوں کی بینائی کم ہونے کی وجہ سے وہ قربان نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی بہت اگر کمی ہے کہ جس سے وہ کھانے پینے میں تمیز کر لیتا ہے، چلنے پھرنے میں تمیز کر لیتا ہے، وہ قربانی ہو جائے گا۔ دم ہے، وہ کٹا ہوا ہے جس سے بدصورت لگتا ہے، 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتا۔ سیگ ہے، سیگ اگر جڑ سے اکھڑ کے ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف پھول اتر گیا، سیگ کے اوپر ایک پھول بھی ہوتا ہے، تو وہ قربانی ہو جائے گا، اس سے رکاوٹ نہیں۔ دانت ہے، منہ ہے، اس میں اتنی زیادہ کمی ہے کہ وہ دانتوں سے کھا پی نہیں پاتا بالکل بھی، ظاہر سی بات ہے، دانت چبانے کھانے کے لیے، اور وہ کھانے کے کام آ ہی نہیں رہا ہے، تو یہ قربانی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عیوبات کا خیال رکھیں۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد کا ہے، عید کا دن، اس کے بعد والا دن، اس کے بعد والا دن۔ کل جو ہے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ ہوگی، آج 9ویں تاریخ ہے، 11-12 تک آپ کر سکتے ہیں، سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک، 12 کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قبلہ رخ خود بھی ہو اور جانور کو بھی قبلہ رخ کرے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور کو الٹے پہلو پر لٹائیں، الٹے پہلو پر لٹائیں گے آسانی ہوگی کرنے میں۔ یہ دائنا والا جو وہ ہے گھٹنا ہے، وہ اس کے سینے پہ رکھے اور ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے، دوسرے دائیں ہاتھ سے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے شروع کریں گے،
لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنے سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہ پڑھتے ہیں. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے ہیں. یہ جو ابھی پڑھ کے بتایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی. اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا، کسی کو یاد نہیں ہو پاتا، ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھے ہی، دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، دیکھ کے پڑھ لے. بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری اس اعتبار سے ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرتا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا. تو جان بوجھ کر کوئی ایسا نہ کرے. جتنے حضرات قربانی کرنے والے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے قصائی کسی آدمی کو، جیسے امام صاحب کو، ماری صاحب کو، یا گاؤں میں گھر میں جو بڑا افراد ہے ان کو دیتے ہیں آپ ذبح کرو. وہ بسم اللہ کر کے ایک بار چلایا اور فوراً کسائی پکڑ کے اس کو ذبح کرتا ہے. ذبح کرنے میں دو ادھر دو ادھر دس ہے، اس کو کٹنا ضروری ہے. ان میں سے اکثر کا کٹ جانا، اکثر کسے کہیں گے؟ تین کو. دو کیا تب تو آدھا ہی ہوا، اکثر کٹ گیا تو قربانی ہو گیا. تو اکثر تین رکھے، تین تک کٹ گیا تب وہ قربانی ہوگا. لیکن یہ بات مستحق طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ تینوں چاروں کٹا نہیں کٹا، کسائی ہاتھ میں لے لیتا ہے. کسائی بسم اللہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے پتہ نہیں، تو آپ ان کو بھی بتائیں. وہ کریں تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کریں، آپ کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کریں. اس کے بعد جب قربانی ہو گیا اب دعا پڑھتے ہیں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام. تو یہ بھی آخر کی جو دعا ہے یہ بھی سنت ہے، پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. نہ یاد ہو نہ پڑھ سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ضرور کریں. جانور کو بائیں پہلو پر لٹائے، اس گھٹنے کو اس پر رکھ کر، اور چند باتوں کا اور خیال رکھیں. ایک تو جانور کے سامنے آپ چھری تیز نہ کریں، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں. اتنی حساسیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے، وہ خون دیکھ کر تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور یہ ایسا ہوا جیسے ان کو تڑپانا، تکلیف دینا. گھسیٹ کر زبردستی نہ لے جائے. چھری ہوتی ہے، کند ہے، آپ اس سے زبردستی اس پر رگڑ رگڑ کے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو یہ بھی ناجائز اور بہتر طریقہ نہیں ہے. آپ تیز چھری رکھ کے پہلے ہی تیز کر کے رکھ کے جتنی جلدی اتنی جلدی آسانی سے اس کو ذبح کر دیں، تکلیف کم سے کم پہنچائے. یہ چند باتیں ہیں جن کا آپ حضرات اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیق سمجھنے کی توفیق